نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. سلسلہ ہمالیہ اور قراقرم کے درمیان ایک ایسا علاقہ ہے جو عظیم کوہستانی سلسلوں کی وجہ سے دنیا کی نظروں سے عرصہ دراز تک پوشیدہ رہا. اس علاقے کو زمانہ جدید میں بلتستان کہتے ہیں، یعنی بلتیوں کی جگہ. زمانہ قدیم میں مختلف اقوام نے اس علاقے کو مختلف ناموں سے ذکر کیا ہے. چین والے اسے پولو کے نام سے ذکر کرتے تھے. مختلف سیاح مثلا مارکو پولو، فائی ہانگ اور ہیو جاؤنگ نے اس علاقے کو پلاور یا بلاور کے نام سے ذکر کیا ہے. مشہور یونانی مورخ محقق جناب بطلیموس نے اسے بیالتے یا بیالتی کے نام سے موسوم کیا ہے. مغلوں نے تبت یا تبت خور کہا. مقامی باشندے بلتی یل کہتے تھے، اور بعد میں ایرانی مبلغین اور فارسی زبان کی وجہ سے بلتستان مشہور ہو گیا، اور اب بھی بلتستان مشہور ہے. زمانہ جدید کے مشہور جرمن محقق مورخ جناب پروفیسر کارل ٹیمار نے اپنی کتابوں میں ثابت کیا ہے کہ 9ویں صدی عیسوی تک اس علاقے میں تبتیوں کی ایک عظیم سلطنت قائم تھی، جس میں گالگت، چترال اور پامیر کے کچھ علاقوں کو سلطنت بلاور میں شامل کر لیا گیا تھا. اس طرح اس کی سرحدیں تبت اور بدخشان تک پھیل گئی. مشہور جرمن محقق مورخ پروفیسر کارل ٹیمار نے ثابت کیا ہے سلطنت بلاور کا دارالخلافہ موجودہ سکردو تھا. 10ویں صدی عیسوی کے لگ بھگ یہاں کی سیاسی حالات تبدیل ہو گئی.
سلطنت بلاور میں طوائف الملوکی شروع ہو گئی. ایک 11ویں صدی عیسوی میں سلسلہ قراقرم کی بڑے گلیشر رنگمو گلیشر اپنی جگہ سے سڑکنے کی وجہ سے دریائے شیوک میں زبردست سیلاب آیا، جس کی وجہ سے سلطنت بلاور کی بنیادوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور سینکڑوں دیہات، لاکھوں ہستیوں کو صفے ہستی سے نابود کر دیا گیا. یہ سیلاب جہاں سے بھی گزرتا تھا مختلف وادیوں کو کاٹ کر گہریلی رتیلی وادیوں میں تبدیل کر دیا گیا. اس سے قبل سکردو اور خپلو کی سطح موجودہ شگری بالا اور کھرپوچو کی پہاڑی کی برابر تھی سطح اور آبادی، جبکہ خپلو میں اس کی سطح موجودہ ہنجاور اور لستیام کی برابر تھی. رنگمو گلیشر یعنی بڑے گلیشر کے سڑکنے کی وجہ سے بلتیل سرزمین گالگت بلتستان، سلطنت بلاور، سلطنت تبت اور اس کا دار الخلافہ موجودہ اڑگیل تھا. اڑگیل کا معنی ہے بڑی اور بادشاہوں کی جگہ. تباہ و برباد ہو گیا تھا. اس لیے مقامی باشندے سلطنت بلاور میں تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے سکردو کو سکردو کہنے کا وجہ تسمیہ کیا ہے، اس میں تاریخی اعتبار سے مختلف روایات موجود ہیں. سکردو کو سکردو کہنے کا وجہ تسمیہ ایک تو یہ ہے بڑے گلیشر کے پگھلنے سے جو سیلاب اس سلطنت بلاور میں آیا، جس سے سلطنت بلاور کی تخت کو نابود کر دیا، سینکڑوں وادیوں کو تباہ و برباد کر دی گئی، لاکھوں انسانوں کو لقمہ اجل بنا دیا گیا. اس کی وجہ سے اسے سکم دو کہا جاتا تھا. سکم دو یعنی خشک ویران جگہ کو کہا جاتا ہے. سکم دو یعنی خشک اور ویران جگہ، یہ نام موسوم ہو گیا. بعد میں کثرت استعمال، حالات کی تبدیلی، وقت کے ساتھ یہ سکم دو بگڑی ہوئی اس کی شکل سکردو بنا. یہ ایک تاریخی روایات ہے. بعض تاریخی مورخین نے کچھ اور روایات نقل کی ہے. سکردو کو سکردو کہنے کا وجہ تسمیہ اب یہ ہے مقامی باشندوں کی روایات کے مطابق اسکردو کی بنیاد
اسکندر اعظم نے رکھی. اسکندر اعظم جس نے اس کا نام اسکندریہ رکھا تھا، جو بدل کر یہ موجودہ شکل اسکردو اختیار کر لیا گیا. یہ مقامی باشندے کہتے ہیں. ساگر یہ کیا ہے؟ ایک روایت یہ بھی ہے، یعنی اسکندر اعظم نے اسے اسکندریہ رکھا تھا، بعد میں اس کی بگڑی ہوئی شکل، کثرت استعمال، وقت کی حالات، اسکردو بنا دیا. ایک ہے ساگر. یہ ایک سنسکرت زبان کا لفظ ہے ساگر، جو سمندر کے لیے استعمال ہوتا ہے. سمندر کے معنی میں ہے ساگر، سنسکرت کا زبان لفظ. اس صورت میں ساگر کھود، کیا کہا؟ ساگر، ساگر کھود ایک ایسی وادی کی شناخت بن سکتا ہے جہاں بڑا سیلاب یا دریا ہو. لفظ دو فارسی زبان کا ہے. ہم کہتے ہیں نا دو صحیح نہیں ہے، بلکہ دو. فارسی میں جب بولتا ہے تو اس طرح بولنا چاہیے، یک دو، یعنی ایک دو. ہم کہتے ہیں یک دو. اہل زبان اس طرح استعمال نہیں کرتا، بلکہ یک دو، ایک دو. یہ لفظ دو فارسی کا زبان ہے جو ساگر کے ساتھ اضافہ کیا گیا ہے. جو اسی لحاظ سے ساگر کے ساتھ اضافہ کیا گیا ہو، دو کے اضافے سے کیا بنا؟ ساگر دو بنا. ساگر دو. ساگر ہو گیا سانسکرت کا زبان لفظ، دو فارسی کا ہو گیا. یہ دونوں اردو نہیں ہے، سانسکرت اور زبان فارسی. ساگر دو بنا. بعد میں اس کی بگڑی ہوئی شکل، گاف کا جو بگڑی ہوئی شکل بن گیا ہے وہ ہے ساگر دو سے سکردو بنا. مورخین لگتا ہے یہ کھلی جگہ، دو بہاؤ، ندیاں یا دریاؤں، دریائے سندھ اور دریائے شگر، دو دریا ہے. یعنی ساگر دو، ساگر ہو گیا سمندر، دو ہو گیا دو سمندر یا دو ندیاں، دو دریاؤ، دو دریا، دو بہاؤ. دریائے سندھ، دریائے شگر کا سنگم بناتی ہے. ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، یعنی دو دریاؤں کے بہاؤ کا سنگم بناتی ہے یہ. اس لیے ساگر دو سے سکردو بنا. یا پھر یہ اسی عظیم اتصال کا حوالہ ہے جو سن کھابو سنگے کھابو، ایسا دریا جو شیر کے منہ سے نکلتا ہے اور شیوک کے دریاؤں کے درمیان یا دریائے سندھ کے لداخی شاخ جو اسکردو سے اوپر چند میل کے فاصلے پر واقع ہے.
اس لیے ساگردو سے سکردو بنا. ایک اور قابل قدر یورپی دانشور گننگہیم تاریخ میں لکھتا ہے سکردو کے معنی یا تو سربند جگہ کے ہیں یا پھر ممکنہ طور پر ستاروں کی جگہ ہوں. یہ گننگہیم لکھتا ہے تاریخ میں. جیسا کہ لداخ کے لوما حضرات اس کا نام اسکر مامدو لکھتے ہیں. لداخی تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے لداخی اسکر مامدو لکھتے ہیں. ون کہتا ہے کہ لداخ کے بوٹھی اسے شگر خورد ساگر خورد کہتے ہیں. لداخ کے بوٹھی اسے شگر خورد ساگر خورد کہتے ہیں جس کی بدلی ہوئی ایک شکل سکرکوت جس کے معنی ستاروں کی عمارات ہے. سکرکوت ستاروں کی عمارات کو کیا کہا جاتا ہے؟ سکرکوت. سکرکوت. ڈگرا سپاہی ہمیشہ اس جگہ کو کردو کہتے تھے. کاف رے دال واو کردو. ڈگروں کی ایک عظیم تاریخ ہے. گالگت بلتستان کی خطے میں سلطنت بلاور میں بلتیگل میں 107 سال یہاں ڈگروں کی سلطنت رہی حکومت رہی. 107 سال تک ڈگرا افواج سکردو کو کردو کہتے تھے تاریخی اعتبار سے. یعنی کردو کاف رے دالوا کردو کہتے تھے. وین کا سکرکوت وین نے کہا سکرکوت. ڈگروں نے کہا کردو. لداخی لاماؤں نے کہا اسکرماندو. سنسکرت کے ایک اور تاریخ میں سنسکرت اور فارسی کا زبان بلتا ہے ساگردو. ایک اور تاریخی اعتبار ہے سکمدو. ون کا سکرکوت ساگر کھوت سکرکوت. ساگر کھوت اور سکرکوت کیا ہے؟ ون کیا ون بولتا ہے تاریخ میں؟ دو مختلف زبانوں کے ماخوذ یعنی ساگرا سمندر. سنسکرت میں ہے سمندر ساگرا. ساگر ساگرا سمندر کے معنی ندی کے معنی. دو بہاؤ یعنی بہاؤ کے معنی. لفظ دو فارسی زبان بالتی ہے. یہ دونوں بالکل قابل فہم ہے. بڑلیف کی رائے ہے. یہ تو وین نے کہا. لداخی لاماؤں نے کہا. جبکہ ون کہتا ہے سنسکرت میں ساگردو کہا ون نے. بٹلیف کہتا ہے سکردو جو اسکندر اعظم نے اسکندریہ رکھا تھا جو بعد میں تبدیل ہو کر سکردو